الرحیم لاکھوں درود و سلام ہو محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر اور اصحاب پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی تمام تعلیمات میں رحمت ہے، لیکن اس کو ہم لوگ زحمت بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرنے کو کہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ مگر ہم جب ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، آخر پر ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے اور ذکر کمزور ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرنے میں پھر ہمیں دشواری ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور وہ مشکل و دشوار معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک تو ہمیں اپنے ایمان و یقین کے برابر فکر کرنی چاہیے کہ وہ بڑھتا رہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ، ایمان بڑھانے کا مطالبہ ہے، ایمان مضبوط کرنے کا مطالبہ ہے، یقین مضبوط کرنے کا مطالبہ ہے، توکل کا مطالبہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، اس کو کافی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم ترین اہم سنتوں میں یہ ایمان ہے، یقین ہے، توکل ہے، یہ اعمال قلوب ہیں۔ اعمال قلوب کی سنتوں کی طرف لوگوں کا بہت کم خیال جاتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قلوب میں ایمان، یقین، توکل کے ساتھ صبر و شکر کو بھی لیا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد رابع صاحب حسین ندوی دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ مومن کی گاڑی صبر اور شکر کے دو پہیوں کے درمیان چلتی رہتی ہے۔ جیسے حالات ہوں، آدمی اس پر راضی رہے، خوش رہے اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان حالات کو پسند فرمایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی لیا ہے۔ اور یہ صحابہ کی خصوصیت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح اہل بیت نے علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ بہتر حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پر وہ خوش رہے و مطمئن رہے۔ اور اس لیے قناعت کی جو تلقین کی جاتی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، اور حرص و حوث جو ہے یہ بہت نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، ایک دم اس کے اندر وہ بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی مجددین کو پڑھے گا، سوچے ہم مجدد ہو جائیں اور تجدیدی کام کریں۔ بہت بڑے مصلحین کو پڑھے گا، سوچے گا کہ ہم مصلح امت ہو جائیں اور کام شروع کر دے گا۔ حالانکہ یہ مسند ہر ایک کی نہیں ہوتی، اور جس مسند پہ جس کو بٹھالا جائے حق ہے کہ وہ کام کو انجام دے گا۔ اصل یہ کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان بن جاؤ۔ کہتے تھے ہم انسان بناتے ہیں، آ کر کے انسان ہمارے پاس بن جاؤ۔ انسان بننا بہت بڑی چیز ہے۔ آج یہ چیز عام ہے کہ ایک انسان بن جائے، اس کی فکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل، مکمل اور جامع انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو انسانی صفات و خصوصیات ہیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان صفات و خصوصیات کو بھی ہم نمونہ بنائیں اور ان کو اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف بہت بڑے معلم تھے، ایک طرف بہت بڑے مربی تھے، ایک طرف بہت بڑے مزکی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی تزکیے کو بعد میں رکھا تھا۔ انسان کے مراحل ہیں،
انسان پہ جو حالات آتے ہیں، بہیمی حالات، شیطانی حالات، پھر ایک عمر ہوتی ہے جسے مال کی محبت عروج کو پہنچتی ہے، پھر ایک عمر ہوتی ہے جب آدمی مال کے لیے زیادہ محنت نہیں کر سکتا، بہیمیت بھی کمزور ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور حقد و کینہ والی باتیں بھی کمزور پڑتی ہیں، اس لیے وہ کام نہیں کر سکتا، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جاہ ملے، منصب ملے، اور اس وقت حب جاہ کا مرض زور پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتیاز عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کرام جو ایمان کے ساتھ آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ آتے تھے، کامل ان کو محبت حاصل ہو جاتی تھی۔ جو ایمان کے ساتھ آتے تھے ان کو ایمان کامل حاصل ہو جاتا تھا، اور ان کا مکمل تزکیہ اسی وقت ہو جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ، حضرت ابو محذورہ کا واقعہ، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، ان کا واقعہ کھلی طور پر اس کے لیے شاہد اور دال ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ان واقعات۔ جو حضرت ہند اس وقت آئی ہیں جب خواتین بیعت ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت ہند بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ بعض چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیے، درگزر دیکھیے کہ آپ درگزر کرتے جاتے ہیں، سمجھاتے جاتے ہیں، کہیں آپ کو طیش نہیں آتا، کہیں آپ کو غصہ نہیں آتا، لیکن آپ تفہیم سے کام لیتے ہیں۔ اور حضرت ہند کا حال یہ ہوتا جاتا ہے کہ چیز ان کے دل میں اترتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس سے پہلے اپنا حال و بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خیمہ سب سے مبغوض تھا، لیکن اب حال یہ ہے کہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خیمہ ہے۔ بیعت مکمل ہونے کے بعد یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو حال یہ تھا صحابہ کرام کا کہ جو ایمان کے ساتھ چلتا، اسلام کے ساتھ چلتا، اسلام کے لیے ایمان کامل اس کو حاصل ہو جاتا تھا، اور جو تزکیے کا طالب ہو کر کے آتا، کامل تزکیہ اس کو حاصل ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم نے یقیناً رکھا اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا وہ قبول فرما کے مزید یہ اضافہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز شروع ہی میں عطا فرما دی، اور آپ کو وہ چیز آپ دوسروں کو شروع ہی مرحلے میں، اور آپ کے ذریعے لوگوں کو مکمل طور پر یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام پہلوؤں کو اور باطنی پہلوؤں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ حضرت ہند کے واقعے میں ہے کہ حضرت علامہ شبلی نے اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و درگزر میں شامل لیا، تحمل میں لیا ہے کہ آپ کے اندر کیسا تحمل تھا، کیسا حلم تھا، کیسا درگزر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، ہاں لیکن حدود اللہ کا معاملہ ہوتا تو آپ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول اللہ ہیں، اور وہ کسی کام سے جاتے ہیں، آپ دیر ہوتی تو آپ چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، آپ ملاطفت فرماتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کیا دعا دی ہے کہ اللہم اکثر مالہ ولدہ، کہ اس میں، اور وہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس کو جو باغ دیا، جو ایک بار سال میں پھلتا تھا، وہ 2 بار پھلتا تھا۔ اور حضرت انس کی اولادیں جو ہوئیں وہ 80 سے 100 تک لوگوں نے گنی ہیں کہ اتنی اولادیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ حضور کی دعاؤں کا بھی ایک معاملہ ہے، ہر صحابی کو حضور نے الگ الگ دعا دی ہے۔ آپ صحابہ کے حالات دیکھیں، سد الغابہ دیکھیں، استیعاب دیکھیں، اور سیر و اعلام النبلاء کی ابتدائی 3 جلدیں دیکھیں، اور صحابہ پر بہت کچھ کام آ گیا ہے سامنے، اس کا مطالعہ کریں، انصاف کے ساتھ مطالعہ کریں، اور تو آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو دعا دی اس کے حق میں اس طرح قبول ہوئی۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو دعا دینا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، رحم دلی سیکھیں، اور نرمی سیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق میں، اسوہ حسنہ میں نرم مزاجی بہت اعلیٰ اسوہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں سامنے آتی ہے۔ تو
تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں میں دیکھیں گے، آپ کے باطنی سنتوں کو بھی، ظاہری سنتوں کو بھی، اور آپ کے تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے تزکیے، اور آپ کے انسانی معاملات، اور جو سوسائٹی ہے، اور جو فرد کے معاملات ہیں، جو گھر کے معاملات ہیں، خاندان والوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں دشمنوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ. کہ حضرت وحشی کا واقعہ کوئی معمولی ہے کہ جب ایمان لے آئے، تو حضور کا عجب معاملہ تھا، اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے والے. حضرت ابو طالب نہیں لائے، اللہ کو منظور نہیں تھا. اور حضرت وحشی جو حضرت حمزہ کے آ کے چہیتے چچا کے قاتل ہیں، ایمان لائے، لیکن چچا یاد آنے لگے. تو کہیں یہ یاد ان سے اذیت نہ پہنچ جائے، تو حضرت وحشی سے کہا سامنے زیادہ نہ آنا، سامنے زیادہ نہ آنا. یہ شفقت، اعلیٰ درجے کی شفقت، لیکن کہ ان کے ایمان کی اس درجہ فکر ہمیں. تو یہ بھی ایک عظیم سنت ہے کہ ہم اپنے متعلقین کے اخلاق کی، ایمان کی، اور ان کی ترقی کی اور فکر اسی طرح ہونی چاہیے جیسے اپنی فکر ایک انسان کو ہوتی ہے. تو انسانی پہلو بھی بہت اہم پہلو ہے. اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مکمل طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تمام پہلو ہیں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو پوری اسلامی تعلیمات کے احاطہ کیے ہوئے، اور جو ایمانیات کے احاطہ کیے ہوئے، احسانیات کے احاطہ کیے ہوئے، انسانی تمام پہلوؤں کے احاطہ کیے ہوئے، سب پر نظر رکھنے کی اور ایک ایک کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ سنت کی عجیب تاثیر ہے. آپ ایک سنت کو ہم اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کی توفیق عطا فرمائے گا. محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ جیسے اندھیرا ہے، بلب جلا دو تو روشنی ایک دم آ جائے گی. ایسے ہی گناہوں کی جو ظلمت ہوتی ہے سنت کے نور سے ختم ہو جاتی ہے. بلب جل گیا سنت کا، تو سنت سے ایک روشنی آتی ہے برما. اس روشنی سے بہت سنتوں کا احیاء ہوتا ہے. انسان کی اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی سنتوں کا احیاء ہوتا ہے. اس لیے اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے اتنی سنتوں کو ہم کیسے اختیار کر لیں گے. اپنے بس میں جو ہے ایک ایک سنت کو اختیار کرتے جائیں اور ایک ایک سنت کی دوسروں کو تلقین کریں. اللہ تعالیٰ تمام سنتوں کی اتباع اور تمام سنتوں کا احیاء کی توفیق عطا فرمائے گا، اور وہ عظیم کام اللہ تعالیٰ لے گا جو اپنے نیک مقبول بندوں سے لیتا رہا ہے. اللہ ہی تعالیٰ توفیق دینے والا، قبول فرمانے والا ہے. وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.